شام میں جو قید خانہ تھا، آپ جو زیارت کر کے آئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں، اس وقت جو حالات تھے اس قید خانے کے، اس کی شادی چھت نہیں تھی، 1 سال تک محمد کی بیٹیاں یعنی بارش سے بچنے کے لیے، یعنی سردی سے بچنے کے لیے، جیٹھ ہار کی گرمی سے بچنے کے لیے اس قید خانے میں کوئی درخت کا انتظام بھی نہیں تھا۔ یہی سبب تھا کہ جب آقا زادی اس زندان سے رہا ہو کر مدینے پلٹی ہے نا، تو آپ کا جو پہلا لوحہ ہے اس کے جملے تھے نانا کا مدینہ مجھے قبول نہ کر، مدینہ تو جب جنہ تقبلینا، اے میرے نانا رسول اللہ کی شہر مدینہ زینب و کلثوم کو قبول نہ کر۔ یعنی شدید گرمی، بارش، سردی میں سیدزادیوں کے چہروں کے رنگ اتنے تبدیل ہو گئے کہ سگا بھائی زینب کو پہچان نہ سکا۔ اور بابا یہ دوسرا جو ظلم تھا وہ یہ تھا کہ اس زندان کی دیواریں اتنی بلند نہیں تھی کہ پردے داری کا کوئی انتظام نہیں، وہ بھی اتنی بلند نہیں تھی، یعنی سال سے گزرنے والے کی نظر پڑتی تھی کہ اندر کون بیٹھا ہوا۔ پتہ ہے سیدزادی کو کیسے گزارا کیے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، پردے کا انتظام بھی نہیں تھا، سردی اور گرمی سے بچنے کا انتظام بھی نہیں۔ جب سورج مکمل چوپر پر شاجی آتا نا، ساری سیدزادیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو حلقہ بنا کر لے لیتی اور اپنے بالوں کے ساتھ سایہ کرتی، جب سایہ ڈھل جاتا تو پھر بیویاں اس سائے میں چلی جاتی۔ اس طرح گزرا ہے پورا سال۔ لوگ کہتے ہیں سید شیعہ روتے کیوں ہے؟ وہاں ایک رہنے والا بہت بڑا تاجر تھا، رئیس تھا شاہ جی، اس کا نام تھا عبداللہ، شام کا رہنے والا، کہ ہر سال قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ یہ دروغہ زندان کے پاس آتا، اچھا زندان کے دروازے پر باپ اور بیٹھا بیٹا دونوں گردن جھکا کر سید الساجدین امام محمد باقر علیہ السلام آپ دروازے پر بیٹھا یعنی تشریف رکھتے تھے زنجیروں کے ساتھ۔ اس نے دروغے سے اجازت نہیں کہ امیر آدمی کہ دروغہ زندان تجھے پتا ہے کہ ہر سال اس قید خانے میں جو قیدی آتے ہیں میں ہر سال اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، مجھے بتا سکتا ہے کہ اس زندان اس قید خانے میں کس رنگ کے قیدی ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے تاکہ میں کھانے کا انتظام کر سکوں؟ اس نے کہا کہ میں رنگ تو نہیں بتا سکتا، اس کی معلومات لینی ہے تو مجھے قیدی نہیں بیٹھا ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میری تو جرت مجال نہیں ہے، تو اس کے پاس چلا جا، وہ تجھے بتائے گا کہ اندر قیدی کس رنگ کے ہیں۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ مرد صرف 2 ہی ہیں، باقی کچھ بیبیاں ہیں، مستورات ہیں اور کچھ یتیم بچے اور بچیاں ہیں۔ اس پورے خیال مجھے صرف اتنا پتا ہے، باقی کھانے کا انتظام ہے جو کچھ بھی ہے تو نے ساری معلومات اس قیدی سے لے لی ہے کہ سید الساجدین کے پاس آیا، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا قیدی میں ہر سال یہ میری منت ہے، میری زوجہ کی منت ہے، ہم ہر سال قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا اجازت مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے کھانا کتنا تیار کرنا ہے؟ سید الساجدین نے کہا کہ تو یہاں پر رک جا، یہ اجازت میں اپنے پھوپھی سے لے کر میرے مولا آئے پھوپھی کے پاس اور سارا پیغام پہنچا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی تاکید کی کہ زندان میں تم مرد داخل نہیں ہوگا، تیری جتنی بھی کنیزیں ہیں مستورات ہیں تیری زوجہ کے ساتھ وہ اس زندان میں آ سکتی ہیں۔ بی بی پاک نے اجازت دی تھی۔
جب وہ کھانے کی تیاری کر رہا تھا تو سیدہ نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ تھا کہ جب عبداللہ کی زوجہ کھانا لے کر آئے تو کسی بیوی نے اس سے بات نہیں کرنی، اس کے سوالوں کا جواب نہیں دینا، اگر جواب دینا ہے تو میں جواب دوں۔ یہ کھانا لے کر شاہ شبری مقدار میں اعلیٰ قسم کا کھانا لے کر کنیزوں کے ساتھ جب اندر داخل ہوئی تو اس کے لیے کرسی سجائی گئی، کرسی سجائی گئی، یہ کرسی پر بیٹھی ساری بیویوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد یہ پریشان ہو کر کہتی بیویوں مجھ سے بات کرو۔ بیویوں نے سجدہ کے طرف اشارہ کیا۔ آقا زادی نے کہا کہ اے عبداللہ کی زوجہ، تو جو ہر سال قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے کیوں کھلاتی ہے؟ اس نے کہا بی بی قیدر یہ لمبی کہانی ہے، میری ایک منت ہے، میں نے ہر سال کھانا کھلانا ہے۔ بی بی نے کہا کہ مجھے وہ منت بتا، جب تک بتائے کہ ہم تیرا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ میرا والد شام کا بہت بڑا رئیس آدمی تھا، اس کی 2 شادیاں تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی سوائے میرے، میں 2 یا 3 سال کی تھی، مجھے ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر حکیموں نے جواب دے دیا۔ میرے والد کو میرے بابا جان کو بتایا گیا کہ سیدھا اس بیٹی کو لے کر مدینے چلا جاتا، اگر بیٹی کی جان چاہتا ہے، اس کی زندگی چاہتا ہے۔ کہا کہ ہمارا قافلہ تیار ہوا، میری آخری سانسیں چل رہی تھی کہ جس وقت میرا باپ مسجد نبوی میں داخل ہوا، اس وقت نواسہ رسول حسین رسول اللہ کی گود میں آرام کر رہے اور مجھے امام حسین کے سامنے رکھ کے میرے بابا نے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ اتنا سفر کر کے آؤ شام سے، میری بیٹی بیمار ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، زندگی لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا حسین میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہہ دے۔ رسول اللہ نے آمین دعا مانگی، حسین نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نانا کی گود میں اٹھا کر آمین کہا۔ حسین کی آمین کی نون ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میں نے آنکھیں کھول دی۔ ہم 1 مہینہ تک مدینہ میں رسول پاک کے مہمان بن کر رہے، جب مکمل تندرستی ہوگی میری یعنی مجھے مل گئی، پھر وہاں سے الوداع کیا اور ہم شام میں آباد ہو گئے۔ جب میرا باپ جانے لگا تو میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میری بیٹی تجھے پتہ ہے تجھے زندگی دینے والے کا نام حسین ہے، میں بھی ہر سال اس کے لیے اس کی زندگی کے لیے کھانا قیدیوں کھلاتا ہوں، میں ہر سال حسین کی زندگی کے لیے قیدیوں سے دعا مانگتی ہوں کہ مدینے والے مرشد حسین کی زندگی دراز ہو، بیویوں کھانا بھی کھاؤ، بچوں سے دعا بھی مانگو، میرے مرشد حسین کی زندگی دراز ہو۔ کہا بیوی ہم کھانا کھا لیں گے لیکن حسین